السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 104، 5 اور 106 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن مجید کے جو مقاصد ہیں ان کی رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو مختلف انداز میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں اور جو کتاب مقدس کی آیات ہیں اس کے حوالے سے وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، آیات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ بے وقوفو، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، تمام مذاہب والے اس کو مانتے ہیں کہ یہ روح القدس ہے، اللہ رب العزت کے نبیوں پر اللہ کی وحی لے کے آتے ہیں۔ پھر یہ کتاب مقدس اللہ کی طرف سے اور حق ہے، اور پھر یہ بہترین نظریات، بہترین اعلیٰ فلسفی پر مشتمل ہے، اس میں بہترین حکمت عملی ہے، سوسائٹی اور سماج کی تشکیل کے لیے بہترین سسٹم کی جو تشکیل ہے، عدل کا نظام، اللہ رب العزت نے اس میں رہنمائی دی ہوئی ہے۔ مسلمان جماعت، مومن جماعت کی جو قیادت ہے اس کی رہنمائی یہاں موجود ہے، تو یہ نسبت کرنا کسی اجمی کی طرف، عام لوگوں کی طرف، یہ درست نہیں ہے۔ آج اللہ رب العزت کو عزت اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 104 میں، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ہدایت تو طلب سے آتی ہے، ہدایت ہمیشہ اس کو ملتی ہے جس میں اس ہدایت اور رہنمائی کی چاہت موجود ہو، جستجو موجود ہو، صراط مستقیم کی تلاش موجود ہو۔ اب یہ چاہتی نہیں ہے بلکہ الٹا پریشان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، انما یقیناً یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یفتری اپنے پاس سے بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، الکذب جھوٹ، الذین لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر۔ تو جھوٹ تو اصل میں وہ بنا رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جھوٹ یہ خود تیار کر رہے ہیں، اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں، اپنے خیالات کو عملی شکل دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو ایکچولی جھوٹے یہ خود ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ۔ مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں ایک ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جن میں اکثر صحابہ کرام نے تو مشکلات کو برداشت کیا، انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ شہید ہو گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ جو 13 سالہ جماعت سازی کا دور ہے، یہ بڑا کٹھن دور ہے۔ اس کٹھن دور میں بڑے بڑے جو صحابہ کرام ہیں، جیے صحابہ کرام، ان کو شہید کر دیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خبیب بن زید انصاری، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام کے واقعات سے تاریخیں بھری پڑی ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن ان صحابہ کرام کے ساتھ بڑی بڑی تکلیفیں ہیں۔ حضرت عمار اور ان کے والدین یاسر، حضرت سمیہ، ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اب حضرت عمار جو ہیں وہ وقتی حالات کے پیش نظر جس وقت ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ ایک ایسا لفظ یا جملہ بولتے ہیں جو بظاہر کفر کا ہے۔ ان حالات میں وہ بعد میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس میں ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائے گا۔ چنانچہ اس ایک واقعہ کے تناظر میں اللہ رب العزت نے مستقل ایک پالیسی یہاں ارشاد فرما دی ہے، ایک اصول ارشاد فرما دیا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، پہلی بات تو یہ ہے ایمان لانے کے بعد جس نے کفر کیا یہ غلط ہے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا یہ مرتد ہونا ہے۔ ہاں ایک کچھ شکلیں ہیں اس میں، الا من اکرہ، مگر جس کو زبردستی کی جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا جو دل ہے وہ ایمان سے مطمئن ہے، یعنی ایمان پر برقرار ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا سینہ اور دل وہ ایمان کی طرف سے دور ہو جاتا ہے اور اس میں کفر پایا جاتا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، پس ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ایسے حالات موجود ہیں، معروضی حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ ایک مومن کو اور ایک اللہ کی جماعت کا جو سچا بندہ ہے اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو اسلام کا اظہار کر رہا ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی بیوی کو قتل کر دیا جائے گا، والدین کو قتل کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اللہ نے جو جملہ بولا اکرہ، مجبور کر دیا گیا۔
اب مجبوری کی کئی شکلیں ہیں جس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ دشمن ان کو مارنا چاہتا ہے اور دشمن سوسائٹی میں مار بھی رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے تھریٹ پیدا کرنا، دھمکانا، صرف اس لیے کہ یہ اپنے ایمان سے واپس آ جائیں۔ یہ جو معروضی حالات ہیں ان میں ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمیں سپیس دینی چاہیے، موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ لیکن اگر واقعتاً وہ قتل کر رہے ہیں، ماحول ایسا قائم کر دیا گیا ہے اور ایک شخص اپنے جان بچانے کے لیے اس کا دل ایمان پر ہے، دل میں کوئی ایسی پریشانی نہیں، بلکہ دل کے اندر یہ ہے اب میں کیا کروں؟ اگر میں اپنی زندگی بچانا چاہتا ہوں تو مجھے زبان سے کچھ ایک دو جملے ایسے کہنے پڑیں گے جس سے یہ لوگ مطمئن ہو جائیں، تو وہ کہہ سکتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ یہ حالت جبر ہے اگر کوئی جان بچانا چاہتا ہے، لیکن اکثر صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کر دیے، انہوں نے اس کا سہارا نہیں لیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں گنجائش پیدا کر دی کہ اگر ایسے حالات ہوں تو ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایک دو جملے جو ہیں یا لفظ ہیں وہ کہہ سکتا ہے، اللہ رب العزت کی اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بھی اصول ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ دل سے ہی ایسا ہے، یعنی زبان سے بھی وہ غلط جملے بول رہا ہے، کفریہ جملے، لیکن دل میں بھی کفر موجود ہے، منافقت موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ صرف جان بچانے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اس میں تو نفاق موجود ہے۔ لہذا ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت ناراض ہے۔ فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ جو گنجائش پیدا کی ہے، اصل میں اس سچی جماعت کے بعض مواقع ایسے آتے ہیں، بعض معروضی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں جان بچا کر آنے والے وقت کی تیاری کی جاتی ہے۔ آج اگر کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے جس میں آنے والے کل کے لیے ہم پلاننگ کر سکتے ہیں تو اس وقت یہ معروضی حالات اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اندر جو ایمان ہے، جذبہ ہے، اس کے تقاضوں میں پھر ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دور میں بھی اور آج میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں جو درس دیا، رہنمائی ارشاد فرمائی ہے کہ سچی جماعت نے جب آگے بڑھنا ہے تو وقتی طور پر ٹائم مارک کرے۔ ٹائم مارک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے مشن کو روک سکتی ہے، اپنی دعوت کو روک سکتی ہے، وقتی طور پر انڈر گراؤنڈ جا چلے جائے، وہ خاموش ہو جائیں۔ بظاہر ایسے ہوگا ان دشمن کے لیے یہ تو خاموش ہو گئے ہیں یا یہ ہمارے ساتھی بن گئے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم مارک ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقعوں پر یہ عدم تشدد کی پالیسی بھی اختیار کی، اور صبر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو صبر کے دامن کو تھامے رکھا ہے اور خاموشی اختیار کر لی، جو ہی موقع ملا پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس سچی جماعت سے وابستہ فرمائے۔ سچی جماعت حزب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے، دور حاضر میں ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، برزخ اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔